والدین کی عزت کرنا۔ بطور ایماندار فرزند ہمیں اپنے بوڑھے ہوتے والدین کی دیکھ بھال اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقف رہنا چاہیے۔ یہ بات شخصی طور پر کہہ رہی ہوں جو اپنے والدین کے ساتھ تعلق میں ان کی عزت کرنے کے اصول کی معاونت کرتی ہے۔ یوحنا کے لیے یہ شخصی بات تھی اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بات کیوں سچ ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بنیادی اصول پر غور کریں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تاکہ لائف ایسینشیل اسٹڈی بائبل کی ترتیب کو سمجھنے میں آپ کی مدد کروں۔ اگر آپ کے پاس یہ بائبل ہے، میں چاہوں گی کہ آپ یوحنا کا 18 باب نکالیں۔ میں چاہتی ہوں آپ نوٹ کریں کہ لائف ایسینشیل اسٹڈی بائبل میں 15 سے 18 آیت کے آغاز میں ایک نیلی لکیر ہے۔ آپ متن کے ساتھ ہی اس نیلی لکیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب غور کریں، اس کا تعلق پطرس کے انکار سے ہے جسے اناجیل میں دہرایا گیا ہے۔ اس لیے آپ نیچے 27ویں آیت پر جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ نیلی لکیر ختم ہو جاتی ہے اور آپ متی کی انجیل میں سے اصول نمبر 55 کا حوالہ دیکھیں گے جس کا عنوان ہمارا بڑا سردار کاہن۔ اور وہ اصول یہ ہے، اگر آپ متی کی انجیل نکالیں تو آپ کو یہ اصول ملے گا، اپنی ناکامیوں کا جواز دیے بغیر۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایک بڑا سردار کاہن ہے جو ہماری بشری کمیوں کو جانتا ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو ہمیں پطرس کی زندگی سے ملتا ہے جب اس نے خدا کو مایوس کیا۔ اب ایک وجہ ہے کہ کیوں ہم نیلی لکیروں کو دیکھتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو ہم دہرائے گئے حصوں کی طرف آتے ہیں جسے میں الہی دہرائیاں کہتی ہوں، جو کہ یہاں اناجیل میں موجود ہیں، تو میں اصول کو نہیں دہراتی، میں صرف آپ کو توجہ اس اصول کی طرف دلاتی ہوں جو پہلے بتایا گیا ہے اور اس معاملے میں متی میں دہرایا گیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے دوسری نیلی لکیر 19 باب میں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کا 19 باب 5 آیت نکالیں، یہ وہ مقام ہے جب پیلاطوس نے یسوع کو سزائے موت سنائی، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نیلی لکیر شروع ہوتی ہے اور 16 آیت پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں متی میں سے اصول نمبر 57 کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا عنوان شخصی دلچسپیوں کی قوت ہے۔ متی میں وہ اصول اس طرح سے ہے، ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے جب کچھ سیاسی رہنما جان بوجھ کر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے غلط اور حتیٰ کہ بدترین فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کو سادہ طور پر بتانے کا مقصد ہے کہ یہاں یوحنا میں دہرائی کی گئی ہے جس طرح سے متی میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے میں یہاں اصول کو شامل نہیں کروں گی کیونکہ پچھلی انجیل میں اس اصول پر بات کر دی گئی ہے، اور بنیادی طور پر اسی طریقے سے میں نے پیدائش سے مکاشفہ تک اس الہی دہرائی کو استعمال کیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو 1000 سے زائد نیلی لکیریں ملیں گی کیونکہ آپ پرانے عہد نامہ میں بھی دہرائی کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ پہلی سلاطین، پہلا تواریخ، یہ دہرائی تقریباً کئی ہی طرح کے مواد پر مشتمل ہے۔ یا جب آپ انبیاء کے صحائف پڑھتے ہیں تو آپ کو دہرائی ملے گی۔ جب آپ چاروں اناجیل پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے مثال دی تو آپ کو دہرائی نظر آئے گی۔ جب آپ خطوط پڑھتے ہیں جو کلیسیاؤں کو لکھے گئے تھے تو ان میں بھی دہرائی ہے، یعنی بائبل ایک بتدریج ظاہر ہوتی کہانی ہے، لیکن کلام میں انفرادی طور پر حصے ہیں جن کو دہرایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ خدا کی اس مرضی سے ہمیں دہرائی کی ضرورت ہے، لیکن میں سادہ طور پر نشاندہی کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ لائف ایسینشیل اسٹڈی بائبل کی ترتیب کو سمجھیں گے۔ آپ یوحنا میں ان 2 حصوں کے بعد جہاں میں نے متی میں 2 اصولوں کا حوالہ دیا ہے، ہم نے ایک نیا اصول دیکھا جس کا ذکر نہیں ہے، یا میں کہوں گی کہ ایسی کہانی جس کا یوحنا کی انجیل کے علاوہ کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک شخصی کہانی ہے، اس لیے میں اس اصول کو پھر سے دہرانا چاہوں گی جسے میں نے والدین کی عزت کرنے کا عنوان دیا۔ پر بطور ایماندار ہمیں اپنے بوڑھے ہوتے والدین کی دیکھ بھال اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقف رہنا چاہیے۔ اب یسوع صلیب پر ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یوحنا صلیب کے پاس کھڑا ہے۔ ممکن طور پر کوئی اور رسول وہاں نہیں تھا، شاید فاصلے پر ہوں، لیکن یوحنا وہاں موجود تھا۔ یہی وہ منظر ہے جب یسوع یوحنا سے مخاطب ہوا۔ 19 باب پر 25ویں آیت پر غور کریں۔ میں اس حصہ کو یسوع کی ماں کا نام دیتی ہوں۔
یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ دراصل یہاں مریم نام کی 4 خواتین تھیں، جو کہ نئے عہد نامے کے دور میں ایک عام نام تھا۔ جب یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد کو، جس سے محبت رکھتا تھا، پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ جب وہ کہتا ہے وہ شاگرد جس سے محبت رکھتا تھا، تو یہ یوحنا ہے جو یہ لکھ رہا ہے، اور یہ کافی واضح ہے کہ جب آپ یوحنا کی انجیل پر غور کرتے ہیں تو تقریباً 4 مرتبہ یہ اصطلاح نظر آتی ہے۔ شاید اس کی وجہ دیگر رسولوں سے فرق ہونا ہے، کیونکہ یوحنا کی یسوع کے ساتھ شخصی دوستی تھی جو کہ باقی شاگردوں کی نسبت زیادہ نمایاں تھی، جو کہ یسوع کی بشیرت کو ظاہر کرتی ہے۔ یوحنا ایک تبدیل شدہ شخص تھا جب اس نے انجیل لکھی۔ اب وہ فخر نہیں کرے گا کہ وہ بادشاہی میں بڑا کون ہے، اب وہ ایک فرق شخص تھا۔ اس لیے میں یقین رکھتی ہوں کہ وہ ارادائی طور پر لکھتا ہے کہ وہ شاگرد یوحنا ہے جس سے یسوع بات کر رہا ہے۔ وہ سادہ طور پر اپنا حوالہ ایسے شاگردوں کے طور پر دیتا ہے جس سے یسوع پیار کرتا ہے۔ اور پھر یسوع نے یہ کہا، پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ ایک دلچسپ چیز اور سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں یسوع نے اپنے سوتیلے بھائیوں کے سپرد کیوں نہیں کیا؟ شاید یعقوب جو یسوع کا سوتیلا بھائی تھا، جو آخر کار یروشلیم کی کلیسیا کا رہنما، پاسبان اور بزرگ بنا تھا، یا یہودا جس نے ایک خط لکھا جو کہ مکاشفہ کی کتاب سے پہلے ہے، وہ یسوع کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ وہ 2 بھائی اور تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 4 بھائیوں جو کہ سوتیلے بھائی تھے، یہ ایماندار نہیں تھے۔ شاید وہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ایمان لائے ہوں، اور پھر وہ حقیقت میں اس پر ایمان لائے ہوں۔ اور پھر ہم ان کو بالا خانہ میں دیکھتے ہیں جب پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا تھا۔ لیکن چاہے جو بھی ہو، میں یہاں یہ نقطہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کس قدر اہم ہے کہ بوڑھے والدین کا خیال رکھا جائے جو ہمارے والدین ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یسوع خوبصورتی سے یہ نمونہ پیش کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی ماں کی طرف نیچے دیکھتا ہے، اور یقینی طور پر اس کا شوہر یوسف وہاں موجود نہیں ہے، ورنہ وہ یوحنا کو یہ ذمہ داری نہ دیتا کہ اسے اپنے گھر لے جا۔ یوسف کہاں تھا؟ شاید وہ انتقال کر چکا تھا، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ فطری وضاحت ہے، مریم اکیلی ہے، اور یسوع اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ماں کی دیکھ بھال کی جائے، اور وہ اس درد کو بھی جانتا ہے جو ماں کے دل میں تھا۔ یاد رہے کہ شمعون نبی نے کیا کہا تھا جب مریم یسوع کو ہیکل میں لائی تھی۔ یسوع ابھی بچہ ہی تھا۔ لوکا 2 باب میں شمعون کی پیشن گوئی پر غور کریں۔ شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی۔ اور واضح ہے کہ ہم یہ بات صلیب پر پوری ہوتے دیکھتے ہیں۔ غور کریں کہ وہ مزید کیا کہتا ہے، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھید جائے گی۔ وہ مریم کے تعلق سے بات کر رہا ہے، اور یہاں یسوع اپنی ماں مریم کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ بات پوری ہوئی، اس کی جان تلوار سے چھیدی گئی۔ اور مزید لکھا ہے تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں، اور حقیقت میں یہی ہونے کو تھا جس کی وجہ یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنا ہے۔ لوگ یہ بات سمجھیں گے کہ دراصل کیا ہوا تھا، اور ان کے خیالات ظاہر کیے جائیں گے۔ اس لیے یسوع اپنی ماں کے لیے بہت ہی فکر مند ہے۔ یہ ایک انسانی صورتحال ہے۔ خدا جسم میں ہے جو کہ کامل انسان تھا، لیکن کامل خدا اپنی ماں کے بارے میں فکر مند تھا، اپنی ماں مریم کے لیے۔ پالوس نے بعد میں تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے کہا، جو کوئی ممکن طور پر افسس میں تھا یا نئے عہد نامہ کی دنیا میں شاید کسی جگہ پر، تو وہ والدین کی دیکھ بھال کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر کے اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ وہ یہاں خصوصی طور پر بیواؤں کے تعلق سے بات کر رہا ہے، اور اس بات سے ایک عملی نوعیت کا سادہ سوال پیدا ہوا۔ مختلف ثقافتیں اور معاشی صورتحال کس طرح اس اصول کے مطابق زندگی گزارنے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
ہم اس کا موازنہ نئے عہد نامہ کی ثقافت سے کرتے ہیں۔ یہاں ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو بیواؤں کو غیر محفوظ بناتا ہے، اور آپ اس کی مثال اعمال کی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب کلیسیا وجود میں آئی تو یونانی مائل یہودی جو کہ اس زمانہ میں ہر جگہ سے وہاں پہنچے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں عبادت کے لیے آئے تھے۔ تو ان میں یونانی مائل بیوائیں بھی تھیں، اور جب روح القدس آیا تو کلیسیا وجود میں آئی، اور انہوں نے عارضی طور پر مشترکہ رہن سہن اور شراکت کے لیے ایک برادری تشکیل دی، جہاں آغاز میں کھانے کی تقسیم کے تعلق سے غفلت برتی جا رہی تھی۔ یونانی مائل بیواؤں کے پیسے ختم ہو چکے تھے، وہ پوری دنیا سے وہاں آئے تھے، اور جب کلیسیا بنی تو انہوں نے وہاں پر سب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن عبرانی بیوائیں جو یروشلم میں رہتی تھیں، جو یہودیہ میں رہتی تھیں، ان کے والدین اور دیگر لوگ تھے جو ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ آپ فرق کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیوں انہوں نے یونانی مائل بیواؤں میں کھانے کی تقسیم کا یہ نظام ترتیب دیا۔ سب سے پہلے ان کی خوراک کی فراہمی میں مسئلہ پیدا ہوا۔ اب یہاں ایک اور ثقافتی مسئلہ ہے۔ جب کلیسیا وجود میں آئی تو اس وقت ہیکل میں کافی پیسہ ہوتا تھا تاکہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جائے۔ ان کے پاس بہت سا پیسہ تھا، یہ یہودی نظام کا حصہ تھا، لیکن ہیکل کے خزانے میں سے پیسوں کی تقسیم کا کیا ہوا؟ جب لوگ مسیحی ہو گئے، وہ اسرائیل کے افلاحی نظام سے خارج کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے بیواؤں کا خیال رکھنے کی ضرورت پڑی، نہ صرف یونانی مائل بیواؤں کے لیے بلکہ عبرانیوں بیواؤں کے لیے بھی، جو کہ یروشلم اور یہودیہ کے گرد و نواح میں رہتی تھیں۔ اس لیے یہاں ایک ثقافتی فرق نظر آتا ہے۔ آپ کی ثقافتی ضروریات بھی ہیں۔ نئے عہد نامہ کے دور میں ایک اور مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ رومی جنگوں کی وجہ سے بھی بہت سی خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں۔ رومی جنگوں میں بہت سے مرد مارے جاتے تھے اور بیوائیں اکیلی رہ جاتی تھیں، اور ایک مرتبہ جب یہ بیوائیں ایماندار بن گئیں تو کلیسیا میں ایک اہم ضرورت پیدا ہو گئی۔ اب ہماری ثقافت میں اگر آپ اپنی ثقافت کا حوالہ دیں آپ خاص صورتحال کے تعلق سے، تو یہ کافی خوش قسمتی ہے کہ اگرچہ ہم نے اس سے کافی لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارا ہدف ہوتا ہے کہ اپنے بچوں پر بوجھ نہ بنے، لیکن اس کی وجہ ہماری ثقافت ہے۔ یہ ہماری ثقافت کی وجہ سے ہے، یہ اس برکت کی وجہ سے ہے جو اپنی ثقافت میں ہے۔ کچھ معاملات میں فرق مسئلہ ہے، لیکن اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بطور بچے ہم پر اپنے والدین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی طرح کی بھی ضرورت ہو۔ اس لیے وہ اصول یہ ہے، بطور ایماندار فرزند ہمیں اپنے بوڑھے ہوتے والدین کی دیکھ بھال اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقف رہنا چاہیے۔ اور ایک طریقہ جس کے ذریعے ہم یہ کر سکتے ہیں، اگرچہ ہماری ثقافت کے مطابق ان کی معاشی طور پر خیال رکھا جاتا ہے اور کچھ کا نہیں، اور پھر ہماری مالی ذمہ داری ہے، لیکن ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں تو ہماری جذباتی ضروریات بھی ہیں، اور اگرچہ ہمارے پاس ایسے رہائشی علاقوں میں رہنے کا موقع ہو سکتا ہے جہاں ہماری جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے جو کہ یہ اصول کہتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو نہ بھولیں، چاہے وہ مالی طور پر خود کفیل بھی ہوں، جب تک وہ آسمان پر نہیں چلے جاتے، ان کی جذباتی ضروریات رہیں گی۔ میں اس لیے یہ کہتی ہوں کیونکہ میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے، بڑے بالغ بچوں کو، جو اس خیال کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔